بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اصحاب ازواج اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنات پر۔ تو پیارے دوستو، آج جس ٹاپک کے اوپر ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا جنات بھی انسانوں کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یقین رکھتے ہیں؟ کیا ان کا اللہ رب العزت، ان کا معبود، ان کا خدا وہی اللہ ہے جو ہمارا ہے، یعنی انسانوں کا ہے، اور ان کے نبی، ان کے پیغمبر بھی وہی ہیں جو ہمارے اور آپ کے آقا نامدار آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ کیا ان کے نبی بھی وہی ہستی ہیں جو میرے اور آپ کے آقا اور مولا حضور سرور کونین، سرور کائنات، آمنہ کے در یتیم، عبداللہ کے لخت جگر، شافی محشر، ہادی کل، فخر الرسل، مرکز دین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ تو دراصل اس ویڈیو کے پیچھے ایک سوال تھا۔ میرے بہت ہی قریبی دوست ہیں، انہوں نے یہ سوال کیا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ وہ سوال یہی کہ کیا جنات کا خدا اور ہمارا خدا ایک ہی ہے؟ کیا جنات کے آقا اور مولا، ان کے نبی اور پیغمبر وہی ہیں جو ہمارے آقا اور مولا، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں؟ تو پیارے دوستو، سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الذاریات کے تیسرے رکوع جو اینڈ میں ہے، آخر میں آیت مبارکہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ رب العزت نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ایک بات تو کلیئر ہوگی، قرآن مجید فرقان حمید کے اس مضمون کے، اس آیت مبارکہ کے روح سے، اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھ کر ایک بات تو طے ہو گئی کہ اللہ رب العزت جو ہمارے ہیں، جو ہمارے معبود ہیں، وہی جنات کے ہیں۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کا ذکر کیا، پھر انسانوں کا ذکر فرمایا۔ اور دوسرا آپ کے سوال کا، اس سوال کا دوسرا حصہ کہ آیا یہ جنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نبی اور پیغمبر مانتے ہیں یا ان کا نبی کوئی اور ہے؟ اس کے لیے بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید فرقان حمید سے سہارا لوں گا۔ 29واں پارہ سورۃ الجن، اس سورت کی اگر آپ تلاوت فرمائیں تو پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اے میرے محبوب، ان کو بتا دیجئے کہ اللہ رب العزت نے میری طرف وحی کی ہے۔ قل اوحیا، فرما دیجئے، قل فرما دیجئے، اوحیا الیہ، اوحیا الیہ میری طرف وحی کی گئی ہے کیا؟ انہ استمع نفر من الجن، کہ جنات کی ایک جماعت نے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سنی ہے۔ الیہ انہ استمع نفر، ایک جماعت، من الجن، جنات میں سے ایک جماعت نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت آقا نامدار حضور سرور کونین، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے قرآن مجید کی تلاوت سنی۔ فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، اور پھر اس ایک جماعت نے اپنی پوری جنات قوم کو جا کے بتلایا۔ فقالوا، کہ ہم نے، انہوں نے کہا، کیا کہتے تھے؟ انا سمعنا، آج ہم نے سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ قرآن عجبا، ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ یہدی الی الرشد،
جو رشد ہدایت ہے، وہ کلام وہ ہدایت کی طرف بلاتی ہے۔ آمنا آتا تھا بھائی ایمان گینا ایسے، فرمایا ہم نے ایمان قبول کر لیا ہے، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اس قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سن کے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت نے اشارہ فرما دیا، قل اوحی الی، ان کو کہہ دیجئے کہ وہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن مجید سنا ہے، اور قرآن مجید سنا بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے ہے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، وہ کہہ رہے تھے جنات کی جو ایک جماعت جنہوں نے قرآن سنا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر انہوں نے ایمان لایا، اور یہ طے بھی کیا، وعدہ بھی کیا، اور پکے مومن بن گئے وہ، آمنا بھی وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرما رہے ہیں کہ انہوں نے پکا عہد کر لیا کہ آج کے بعد ہم شرک نہیں کریں گے، اس رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ سورۃ الجن جو ہے، اگر اس کی پوری تلاوت کی جائے آپ کو آپ کے سوال کا پورا جواب تفصیلی مل جائے گا۔ میں اگر اس کی تلاوت تفسیر کرتا رہوں زیادہ تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے سورۃ الجن 29واں پارہ میں سورۃ الجن کی پوری تلاوت کریں، اس کی تھوڑی سی تفسیر دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب آپ کو پورا مل جائے گا۔ اور یہ واقعہ کب پیش آیا، کیوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ خلاصہ بیان فرما رہے ہیں، یہ کیوں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ فرمایا کہ یہ جنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے جو ہے نا، یہ آسمان کے قریب جا کے نا باتیں سننے کے لیے آسمان تک پہنچ جاتے تھے، لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا وقت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا اور تبلیغ کرنے لگے، لوگوں کو ایمان کی دعوت دینے لگے، اور طائف کا سفر کیا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ پھر طائف کے سفر سے جب واپس آ رہے تھے تو نخلا کی مقام پر پڑاؤ کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ رکے، اس جگہ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھائی۔ انہوں نے سوچا کہ ایسا کیا واقعہ پیش آ گیا، ایسی کون سی تبدیلی آ گئی کہ اب ہمارے اس عمل پہ سخت گرفت ہو رہی ہے کہ ہم جیسے ہی آسمانوں پہ جاتے ہیں اور ایک شعلہ ابھرتا ہے وہ ہمیں بھگا دیتا ہے وہاں سے۔ انہوں نے کہا بھی یہ وجہ ڈھونڈتے ہیں، جب آسمانوں سے زمین کی طرف آئے تو وہ جگہ جگہ مختلف جگہ پہ گھوم رہے تھے، وہ جو جنات کی ایک جماعت وجہ ڈھونڈنے کے لیے جب زمین پہ پھیلی تو اس نخلا کے مقام سے گزری، تو وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز ادا فرما رہے تھے۔ اس جماعت نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام قرآن مجید فرقان حمید آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے فجر کی نماز میں سنی، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، تو جب وہ پکار اٹھے کہ آج ہم نے اپنی قوم سے کہنے لگے جا کر کہ آج ہم نے عجیب قرآن سنا ہے۔ جب انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے یہ قرآن سنا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے انہوں نے اسلام قبول فرمایا۔ اس کے بعد انہوں نے طے کر لیا کہ آج کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اسی طرح آگے جو تفصیل اگر یہ صورت کو آپ پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پورے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ یہ وجہ یہ بنی کہ اس جماعت نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے قرآن مجید سنا تو انہوں نے پھر اپنی ان جنات کو جا کے بتایا کہ ہمارے جو پکڑ تکڑ جو ہماری ہوتی ہے نا، اوپر جیسے آسمانوں پہ جانتے ہیں تو ایک شعلہ ابھرتا ہے اور ہمیں لگتا ہے ہم نیچے آ کے گرتے ہیں، نیچے چلے جاتے ہیں۔ یہ جماعت جب مسلمان ہو گئی، اس جماعت نے اپنی ان جنات کو بتلایا کہ آپ نے قرآن ایک عجیب قرآن سنا ہے، ہم ایمان لے کے آئے، لہذا آپ بھی ایمان لے کے آؤ۔ انہوں نے اپنے جنات میں تبلیغ شروع کر دی۔ اسی طرح یہ جنات بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر ایمان لے آئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے آپ کو بتلا دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا اور جنات کا معبود ایک ہوا۔ یہ آپ کے ایک سوال کا پہلا جز ہوا۔ دوسرا جز یہ ہوا کہ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر وہ ایمان اور یقین رکھتے ہیں؟ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان بھی لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بھی ماننے لگ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک معبود بھی ماننے لگ گئے۔ گویا یہ جنات کا خدا اور ان کا نبی بھی ایک ہی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے انسانوں میں
کوئی مسلمان ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، اسی طرح جنات میں ہاں اسلام پایا جاتا ہے، وہاں عیسائیت بھی پائی جاتی ہے، بدھ مذہب، ہندو، یہ سارے مذاہب ان میں پائے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ سنی بھی ہوتے ہیں، یہودی بھی ہوتے ہیں، شیعہ بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، یعنی اور مذاہب بھی ان میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اگر میری اس ویڈیو سے اگر آپ کے نالج میں تھوڑا سا بھی اضافہ ہوا ہو، میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا ہم یو ناصر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔